ایاز صاحب، آج جب ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن میں مشغول تھے یہ لوگ، تب مستونگ میں حملہ ہوا. ایک حملہ نمازیوں پر ہوا، ایک تھانے پر ہوا. کون سا مائنڈ سیٹ ہے اس کے پیچھے اور ان لوگوں کا مقاصد کیا ہیں؟ دیکھیں جی، ایک تو ہمیں پتہ ہے پاکستان اس وقت دو انسرجنسیز، یہ کوئی محض چھوٹی موٹی ٹیررزم نہیں ہے، یہ باقاعدہ انسرجنسیز اور اعلان جنگ پاکستان کے خلاف ہے، دو بیک وقت. ایک کے پی کے میں ٹی ٹی پی کے حوالے سے اور ایک جو شورش بلوچستان میں ہو رہی ہے. اب یہ بڑے سیریس ہیں اور یہ حملے ہمارے وجود پہ ہو رہے ہیں، ہماری ایگزسٹنس پہ ہو رہے ہیں، ہماری سالمیت پہ یہ ہو رہے ہیں. اور ہر پاکستانی کو سیاست سے بالاتر ہو کے ان کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ فرنٹ لائن میں ہماری فورسز ہیں، آرمڈ فورسز ہیں، ہماری فوج ہے، ہمارے دیگر جو آگزیلری فورسز ہیں، جو ویریس بلوچستان اور کے پی کے میں ملیشیاز ہیں وہ ہیں. لیکن کم از کم وہ جو ہمارے جوان ہیں، ہمارے جو افسر ہیں جو کہ وہ لڑ رہے ہیں، وہ ایک تقاضا تو ہم سے کرتے ہیں کہ ہمارے آپس کے جو اختلافات ہوں ہم ان کے ساتھ پیچھے ایسے کھڑے ہوں. ایگزیکٹلی. یہ اتنا تو ہو نا، اور انہیں یہ یقین ہو کہ ہم جو گولیاں کھا رہے ہیں قوم ہمارے ساتھ ہے، قوم ہمارے پیچھے ہے. اب جہاں پہ حالات تھوڑے، اب میں محتاط انداز سے کہہ رہا ہوں اور میں کوئی پوائنٹ سکورنگ والی بات بالکل ہرگز اس کانٹیکسٹ میں نہیں کرنا چاہتا. جب حالات خراب ہوں اور صرف یہ نہیں کہ اندرونی طور پہ ادھر ادھر کی رائے زنی ہو رہی ہو، ایک دوسرے پہ دشنام ترازی ہو رہی ہو، جو فیصلہ کرنے والے ہیں، دوز ان چارج جو کمانڈ میں ہے، اگر ان کا دھیان بٹا ہو، ناگزیر وجوہات، ٹھیک ہے، ان پہ کوئی بلیم والی بات نہیں ہے، تو جو یکسوئی ہمیں چاہیے اس جنگ کے لیے. ہمارا نمبر 1 پرابلم اس وقت معیشت سے بھی زیادہ، معیشت امپورٹنٹ ہے لیکن اس سے بھی زیادہ یہ جو حملے ہمارے پہ ہو رہے ہیں، ہماری فورسز پہ ہو رہے ہیں. دیکھیے، آپ کو صرف بارڈر کا نقشہ تو دیکھ لینا، کہاں وہ کے پی کے پرانے فاٹا کے علاقے، کہاں بلوچستان، وہ آپ کرتے کرتے جائیں. وہ جو باڑ وغیرہ چلیں، باڑ کو چھوڑیں، وہ کہاں گئی باڑ اور سب کچھ ہے، پتہ نہیں ہم نے اس پہ کتنا پیسہ وہ خرچ کیا اور اس کا ہو کیا گیا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے 2014 میں صرف جلدی سے میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا، 2014 میں یہ ہوا تھا، کراچی ریاست پاکستان کے کنٹرول سے باہر جا چکا تھا. فاٹا کے علاقے، خاص کر کے وزیرستان، دونوں جنوب اور شمال، پاکستانی رٹ وہاں پہ نہیں چلتی تھی. پھر پاکستان فورسز نے، جس میں آرمی تھی، جس میں ایئر فورس بھی تھی، انہوں نے لڑ کے وہ کنٹرول، ایک آپریشن سیپریٹ ہوا تھا کراچی میں، وہ جو وہاں کے شرپسند عناصر تھے جو قابض تھے ان کو بھگایا گیا، اور دوسرا کے پی کے میں جو تھا وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا. اور جو ہے، اور اس میں بھی یہ کہنا پڑے گا تھوڑے وہ شرم سے، آرمڈ فورسز ان دا لیڈ تھے، سویلین لیڈرشپ اپنے فیٹ ڈریگ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے ایک اے پی سی ہوئی تھی، وہ اے پی سی کی کارروائی پڑھنے شرم آ جاتی ہے. لیکن وہ حالات ایسے تھے کہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ ہم ڈیسائسو ایکشن لیں. ٹھیک ہے. اس وقت آرمڈ فورسز تھی اور نیشن اس کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے. اس میں کوئی دراڑ نہیں تھی. یہ کیفیت اب بھی پیدا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں ناگزیر ہے کہ یکسو ہو کر کارروائی کی. ایاز صاحب، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اپنے احتسابی بیانیے سے پیچھے ہٹتی دکھائی دے رہی ہے، تو واپسی اور بیانیے میں ابہام نظر آ رہا ہے آپ کو بھی؟ دیکھیں نا، یہی ہمارا پرابلم ہے. کہاں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت پہ حملے ہو رہے ہیں، اور کہاں ہم پہنچ گئے نواز شریف پہ. مطلب مسئلہ نواز شریف نہیں ہے، تو پرابلم جو پاکستان میں ہے کچھ اور ہے. وہ ایسا ہے کہ یہاں پہ ہم کھل کے بیان نہیں کر سکتے. پر بہرحال اتنا تو ہے نا کہ وہ جو لندن مارکا ہمارے انقلابی لیڈر، ان کا آنا جانا از ناٹ دا مین پرابلم آف پاکستان. پاکستان کا پرابلم ہے کہ یہ جو اندرونی خلفشار ہے، اس کو دور کیا جائے.
اس کو ختم کیا جائے. ہماری بوجھ ہمارے آرم فورسز پہ کتنا ہے؟ کے پی کے میں وہ ہے اسٹریچڈ، بلوچستان میں وہ ہے، انڈیا بارڈر پہ کشمیر سے لے کے جنوب تک ڈپلائڈ ہے. وہ ایک ہمارا ایک پرماننٹ ایک فیچر ہے کہ وہ ڈپلائڈ ہے. انویسٹمنٹ کاؤنسل بھی وہ سنبھالے، معیشت کو پہ بھی نظر وہ رکھے. جو ہمارے دوست ہیں گلف وغیرہ میں بھی، وہ بھی ان کی بات زیادہ سنتے ہیں. یہ ایک ریالٹی ہے، ان کو اہمیت زیادہ دیتے ہیں. نگران وزیر اعظم جاتے ہیں تو سوائے اپنے مذاق بنانے کے، اور انڈائریکٹلی مذاق وہ پاکستان کو بناتے ہیں. اگر آپ ان کے ریمارکس ہمارے نگران وزیر اعظم کے کاؤنسل آف فارن ریلیشن جو ہے وہاں ان پہ آپ کریں، وہاں آپ دیکھ لیں تو آپ کا سر شرم سے ڈوب جائے گا. آپ دیکھ نہیں سکیں گے، منہ آپ پھیر لیں گے کہ یار یہ آدمی ہے جو کر رہا ہے. تو ہر چیز آرمڈ فورسز، لیکن اندرونی محاذ بھی اگر کھلے، جو پرابلمز ہیں ہمارے سامنے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، کون فتنہ ہے کون یہ ہے، کس کا دفع کریں اس چیزوں کو. جہاں پہ یہ حالات پہنچے ہوئے ہیں، جو مستونگ کا ہے آج، وہ جو 50 سے زیادہ جو وہاں پہ لوگوں کی آج جان گئی ہے. ہمارے یوب میں جو ہے 4 جوان جو ہیں، وہ وہاں پہ وہ ہنگو میں جو ہوا، اور وہ وہاں پہ وہ داد دینی چاہیے پولیس والوں کو کہ انہوں نے وہ کر کے وہ روکا، نہیں تو بڑا نقصان ہو سکتا تھا. مستونگ جتنا وہاں پہ ہو جاتا، ہم ہل کے رہ جاتے. تو اس سے نکلے ہم دیکھیں تو صحیح، اتنے محاذ کوئی جرمنی کہتا تھا، جرمنی میں یہ تھا کہ ہم 2 فرنٹ وار نہیں لڑ سکتے. ہٹلر وہ بھول گیا اور وہ ہار گئے، ویسٹ پہ بھی ایسٹ پہ بھی. پاکستان جو ہے، آپ اس کا میپ دیکھ لیں، ہم دونوں سائڈز پہ ایسے کر نہیں سکتے. یہ جو ہے انڈیا کے ساتھ بھی، انڈیا کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، انڈیا کے ساتھ بیان بازی کے علاوہ کچھ نہیں. اور اچھی بات ہے کہ وہ جو ٹیمپو ہے وہ کافی لوور ہو گیا، اور اچھی بات ہے. لیکن فورسز تو ہماری ڈپلائڈ ہے نا. ان فورسز کو یہاں ڈپلوائے نہیں ہونا چاہیے، ان کو مغربی سرحد پہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن بامرے مجبوری وہاں پہ ہیں، نارتھ پہ بھی ہیں، یہاں بھی ہیں، وہاں بھی ہیں. آپ کہہ رہے ہیں ہمارے فورسز پر زیادہ بوجھ ہے، لیکن جب سیاستدان آپس کے لڑائیوں میں مصروف ہوں گے تو پھر بوجھ کسی نہ کسی نے تو اٹھانا ہے نا. یا سب یہ سلسلہ ویسے ہی آگے بڑھے گا. آپ کو لگتا ہے کہ حلقہ بندیوں کے عمل سے انتخابات کی جانب کوئی سنجیدہ پیش رفت ہو رہی ہے؟ کاش صرف مسئلہ حلقہ بندیوں کا ہوتا تو ہم کیا خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. ہمیں پتا ہے ہز ماسٹرز وائس کہنا الیکشن کمیشن کو شاید موزوں نہ ہو، میں نہیں کہتا، لیکن ہمیں پتا ہے کہ دور حاضر کی جو مجبوریاں ہیں، جو مصلحتیں ہیں، الیکشن کمیشن ان کے تابع ہے. اور انہی مصلحتوں اور مجبوریوں کے تابع ہوتے ہوئے پنجاب کے الیکشن نہیں ہوئے. حالانکہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، ہمیں یاد بھی نہیں رہا کہ کس نے آرڈر دیے تھے، کس نے وہ جاری کیے تھے، اور اس کا ان آرڈر کا کیا ہوا. جب دور حاضر کی مصلحتیں، جب مجبوریاں اجازت دیں گی، جب مجبوریوں کو ناپنے والے ان مجبوریوں سے نکل کے دیکھیں گے کہ قوم کا مفاد کیا ہے، مستونگ کے جو شہید ہیں ان کا تقاضا کیا ہے، یوب پہ جو حملہ ہوا ہے اس کا تقاضا کیا ہے، اور یہ باقی جو دہشت گردی اور یہ ہے اس کا کیا کرنا چاہیے. تو پھر مجبوریاں جو ہیں وہ جب نکلیں گی اپنی مجبوریوں سے تو پھر الیکشن کمیشن میں بھی حرکت آ جائے گی، اس میں جان آ جائے گی. پھر تمام نہ حلقہ بندیوں کا وہ رہے گا نہ کچھ. الیکشن کمیشن میں ابھی جان نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جو آپ بات کر رہے ہیں پنجاب اور کے پی کا جو معاملہ تھا، تب تو الیکشن کمیشن بھی ایکٹیو نہیں نظر آ رہا تھا. اب تو ایکٹیو دکھائی دے رہا، حلقہ بندیوں کی بات کر رہا ہے، پھر جنوری کے آخری ہفتے کا بھی اعلان کر دیا ہے. حیثیت الیکشن کمیشن یہ ہے، مجبوریوں کا ہمالیہ پہاڑ یہ ہے. اب یا تو ہم دیکھیں نا مجبوریوں اور الیکشن کمیشن کا بیلنس بن جائے تو ہم بھی مان لیں گے کہ مرد میدان سکندر سلطان راجہ آ رہا ہے،
घोड़े पे चढ़ के सब्ज झंडा उठा के कहेंगे इलेक्शन होगा और अवाम की राय चलेगी, और कायदे आज़म भी कहते थे कि अवाम की राय होनी चाहिए, करारदाद मकासद भी कहता था कि हाकमियत अल्लाह की जो है बजरिया अवाम पाकिस्तान होगी, तब हम कहेंगे वाह राजा साहब आपने तो कमाल कर दिया, आपने तो कौम का वो कर दिया है। सिर्फ उनकी हैसियत बिल्कुल आप कह रहे हैं मुतहर्रिक है, लेकिन यहाँ तक है। अच्छा। मजबूरियाँ, मसलहतें अटक से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेके वहाँ तक, वो इतनी ज़्यादा हैं कि मजबूरियों का हमें पता नहीं। उस मजबूरियाँ इतनी हैं कि उसमें योग भी बेचारा जो है जगराफियाई तौर पे वो भी गुम हो जाता है। मस्तूंग का भी 2 दिन रेवबरेशन एको, वो जो बाज़गश्त वो रहेगी, फिर हम वो जो है मातमी से निकल के अपना रोज़मर्रा कह देंगे, फिर हम कहेंगे फलाने को ठीक करना है, फलाने को ठीक है, आप और फिर पाकिस्तान अपने मामूल के कामों में लग जाएगा। मजबूरियां कुछ कम हो, हिम्मत मर्दा कुछ थोड़ी सी